کل آپ نے پڑھا تھا کہ خبر کبھی کبھار جملہ بھی ہوا کرتی ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ مستقل ہوتا ہے، وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں، اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے۔ تو جب آپ جملے کو کسی سے جوڑیں تو اس صورت میں اس ربط کا ہونا ضروری، اور اس ربط کو کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں بھائی، عائد کہتے ہیں۔ اور وہ عائد کئی صورتوں میں آیا کرتا ہے، میں نے بتلایا تھا۔ کبھی وہ عائد ہوگا ضمیر کی شکل میں، یہ سب سے زیادہ آتا ہے بھائی۔ کبھی وہ عائد ہوگا الف لام کی صورت میں، کیونکہ الف لام کے ذریعے بھی کسی چیز کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے۔ کبھی وہ عائد کس کی صورت میں ہوگا؟ تفسیر ہوگی، وہ مبتدا کی بعینہ ہی مولانا، اور اسی طرح اس میں اشارہ وغیرہ ہے۔ اور کبھی کبھار قد یحذف بتلایا تھا، کبھی کبھار اس عائد کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف بھی کر لیا جاتا ہے۔ میں نے بتلایا تھا عائد اگر ضمیر ہو من کے ساتھ آ رہی ہو، یعنی من ہو، تو اس کو حذف کرنا قیاسی ہے، قیاساً اس کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ عموماً حذف کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ وہ خبر جو ظرف واقع ہو، ظرف ہو گئی، تو وہ اکثر کیا مؤول بالجملہ ہوگی، مقدر ہوگی جملہ کے ساتھ، یعنی وہاں پر کیا نکالیں گے بھائی؟ عامل جی جملہ نکالیں گے، یعنی فعل نکالیں گے۔ میں نے بتایا تھا ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی، ظرف حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زمانے اور مکان کا معنی پایا جائے، اور ظرف مجازی کہتے ہیں جار مجرور کو۔ تو چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی، ان کے لیے عامل چاہیے۔ تو ظرف حقیقی جو ہے وہ اپنے عامل کے لیے مفعول فی بن جاتا ہے، اور جبکہ جار مجرور اپنے عامل سے کیا ہوتے ہیں؟ متعلق ہو جاتے ہیں۔ اب وہ عامل میں نے بتلایا تھا افعال عامہ سے عموماً نکالتے ہیں، اور افعال عامہ کتنے ہیں مشہور؟ 4 ہیں۔ کون؟ ثبوت، وجود اور حصول۔ اور ان چاروں سے آپ فعل بھی نکال سکتے ہیں، اور مفرد یعنی اس میں فاعل کا وغیرہ کا صیغہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اور فعل بھی، اور فعل جملہ ہوتا ہے بھائی، تو جملہ بھی نکال سکتے ہیں اور مفرد بھی نکال سکتے ہیں جملہ۔ لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کون ثبوت اور حصول کے اندر فعل معروف نکالتے ہیں، اور اگر مفرد نکالنا ہو تو اس میں فاعل نکالتے ہیں، جبکہ وجود کے اندر کون سا فعل نکالتے ہیں؟ فعل مجہول نکالتے ہیں، اور اس میں مفعول نکالتے ہیں، موجود بھائی جی۔ اب یہاں مفرد نکالنا، اس میں فاعل، اس میں مفعول نکالنا بھی صحیح، اور جملہ یعنی فعل نکالنا بھی صحیح، لیکن صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ اکثر نحویوں کے نزدیک کیا نکالا جائے گا؟ جملہ، یعنی فعل وہاں نکالا جائے گا، فعل بھائی۔ وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ مَنْ أَبُوكَ أَوْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ أَوْ مُتَسَاوِيَيْنِ نَحْوُ أَفْضَلُ مِنْكَ أَفْضَلُ مِنِّي أَوْ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا لَهُ مِثْلُ زَيْدٌ قَامَ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ۔ یہاں سے مولانا اب آگے آپ کو صاحب کافیہ کچھ جگہیں بتلائیں گے بھائی۔ آپ نے پڑھا تھا مبتدا میں ہے اصل مقدم ہونا، اصل میں وہ کیا ہونا چاہیے؟ اور خبر میں اصل کیا ہے؟ مؤخر ہونا۔ لیکن کبھی کبھار مبتدا کو مؤخر بھی کر دیتے ہیں اور خبر کو، لیکن اب صاحب کافیہ آپ کو بتلائیں گے کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے اور خبر کو مؤخر کرنا واجب، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر خبر کو مقدم کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو کہاں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے اور کہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، وہ جگہیں آج آپ کو بتلائیں گے بھائی۔ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا، اور جب مبتدا جو ہے وہ مشتمل ہو عَلَى مَا، ایسی چیز پر، لہو صدر الکلامی، کہ جس کے لیے واجب ہو صدارت کلام، جس کے لیے کیا واجب ہو؟ جی بھئی ما
موصولہ ہے، اور لہو خبر مقدم، اور صدر الکلام کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے۔ بھائی آپ نے نہیں پڑھا اس میں موصول جہاں آئے گا وہ کس کا چاہے گا؟ صلہ، اس کے فوراً بعد اس کا صلہ آنا چاہیے، اور صلہ کیا ہوا کرتا ہے؟ جملہ ہوا کرتا ہے۔ تو ما موصولہ آ گیا، آگے اب ہمیں جملہ چاہیے جو صلہ بنے اس کا، اور تو لہو آیا جار مجرور، اور جار مجرور جب بھی آئیں وہ خبر بنا کرتے ہیں، مبتدا نہیں بنتے۔ تو لہو ہوئی خبر مقدم، اور صدر الکلام مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنے؟ مبتدا مؤخر بنے۔ اب خبر مقدم کیا ہے؟ لہو، اور لہو کے لیے کیا چاہیے؟ یہ جار مجرور ہیں، اور جار مجرور 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے متعلق ہوں گے، ان کے لیے وہ عامل نکالنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر کیا عامل نکال لیں گے بھائی؟ واجبن۔ کیا نکال لیں گے؟ ما واجب لہو صدر الکلامی، کہ جن کے لیے صدارت کلام کیا ہو؟ واجب ہو، یا ان کے لیے صدارت کا ثابت، بے شک نکال لو، ان کے لیے صدارت کلام کیا ہو؟ ثابت۔ وہ کس کو چاہتے ہیں ہمیشہ؟ بھائی کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو صدارت کلام کو چاہتے ہیں۔ بھائی آپ نے پڑھا یا نہیں؟ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سوال وہ کلمہ جو استفہام پہ دلالت کرتا ہے اس کو کہاں لے آتے ہیں؟ شروع میں۔ آپ کہتے ہیں حل قام زید، تو دیکھا حل کہاں لے آیا آپ؟ تو دیکھا کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جو کس کا تقاضا کرتے ہیں؟ صدارت کلام کا، کلام کے شروع میں آئے، تاکہ اول امر سے پتہ چل جائے یہ کس قسم کی بات ہونے لگی آگے۔ بھائی تو کہتے ہیں اگر مبتدا ایسا ہو جو مشتمل ہو ایسے معنی پر، بھائی جب مبتدا کیا ہو؟ ایسے معنی پر مشتمل ہو جو صدارت کلام کو چاہتا ہو، تو پھر اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ آگے مولانا یہ ہے اذا کان المبتدا مشتملا، جب مبتدا مشتمل ہو ایسے معنی پر، علامہ ایسے معنی پر، ما کس چیز سے عبارت ہے؟ معنی سے۔ تو اس کے لیے صدارت کلام ہو، جو صدارت کلام چاہتا ہو، آگے آ رہا ہے 1.5 سطر کے بعد وجب تقدیمہ، یہ جزا ہے مولانا۔ یہ کیا ہے؟ جب ایسا ہو وجب تقدیمہ، تو مبتدا کو مقدم کرنا، درمیان میں عطف کے ذریعے کچھ اور صورتیں بھی بتلائیں گے، جب ایسا ہو یا ایسا ہو یا ایسا ہو، تو ان تمام صورتوں میں وجب تقدیمہ بھائی مبتدا کو مقدم کرنا واجب۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ مثل من ابو کا، مثال کے طور پر من ابو کا، من ابو کا، تو یہاں پر دیکھو مولانا من استفہامیہ ہے، من کون سا ہے؟ اور استفہام کی وجہ سے معنی پر مشتمل ہے، اور یہ استفہام کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ صدارت کلام کا۔ تو یہ من اب کہاں پر لے آئے مولانا؟ شروع میں، اور یہ مبتدا ہے، اور اس مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ کس معنی پر مشتمل ہے؟ صدارت استفہام کے معنی پر مشتمل ہے، اور استفہام کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ صدارت کلام کا۔ تو ترکیب یوں ہوگی مولانا، من استفہامیہ مولانا مرفوع محلا مبتدا، من استفہامیہ مرفوع محلا مبتدا، ابو مرفوع لفظاً مضاف، کاف ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ۔ بھائی کیونکہ ضابطہ بتلایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہو وہاں مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے۔ تو ابو کا، اس کے ساتھ دیکھو کاف، ابو کے ساتھ کاف ضمیر متصل آئی، تو جس اسم کے ساتھ بھی، اسم کی بات کر رہا ہوں فعل کی نہیں، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے فوراً کون سی ترکیب کریں گے؟ تو یہ ابو کا مضاف الیہ بن کر یہ کیا ہوا؟ خبر ہے، یہ خبر بنے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے۔ ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو من مبتدا ہے، اب آپ ابو کا من کہہ سکتے ہیں جی، کیوں؟ کیونکہ من کس معنی پر مشتمل ہے؟
اور استفہام کے معنی پر جب مشتمل ہے تو یہ مبتدا تقاضا کس چیز کا کر رہا ہے؟ صدارت، اور استفہام صدارت کلام چاہتا ہے تو واجب ہے اس کا مقدم کرنا. تو من کو میں نے کیا بنایا؟ مبتدا. اور ابوکا کو کیا بنایا؟ خبر. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ یہ صاحب کافیہ اور امام سیبویہ وغیرہ کا قول ہے. جبکہ جمہور کے نزدیک مولانا یعنی اکثر علماء نحو کے نزدیک من خبر مقدم ہے اور ابو کا مبتدا مؤخر ہے. دوسری ترکیب ویسے ہی آپ کو بتلا رہا ہوں علمی فائدے کے طور پر. وہی من خبر مقدم ہے جمہور کے نزدیک اور ابو کا مبتدا مؤخر ہے. وجہ اس کی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ من ہے استفہامیہ اور من استفہامیہ نکرہ ہوتا ہے. من استفہامیہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. اور ابو کا ہے معرفہ کیونکہ اس کی اضافت ہو رہی ہے ضمیر کی طرف اور ضمیر ہے معرفہ تو جو معرفہ کی طرف مضاف ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ بھئی غلام نکرہ ہے لیکن جب اس کی اضافت زید کی طرف کر دی غلام الزیدین تو یہ غلام کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا، متعین ہو گیا. تو یہاں بھی ابو کا اب کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہوئی تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ. تو اب من ہے نکرہ استفہامیہ جو ہے اور ابو کا ہے معرفہ. اور آپ کو میں نے ضابطہ بتلایا تھا جب آپ کے پاس دو اسم ہو، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو کس کو مبتدا بنانا ہے؟ معرفہ کو مبتدا بنانا ہے اور نکرہ کو کیا بنانا ہے؟ خبر بنانا ہے. تو اس لیے من ہے نکرہ اس کو بنائیں گے خبر مقدم اور ابو کا کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا ہے. یہ جمہور کے نزدیک. لیکن صاحب کافیہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو دونوں ترکیبیں یاد رکھنا. ٹھیک ہے بھائی جی، دونوں ترکیبیں یہاں ہو سکتی ہیں. تو ان کے نزدیک یہ مولانا انشاء ہے اور انشاء کے اندر نکرہ مبتدا بن سکتا ہے معرفہ کے لیے. بھائی معرفہ کے لیے کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی سب کو؟ کافیہ محنت کرو مولانا، کافیہ بڑی عظیم کتاب ہے بھائی، اور تھوڑی سی محنت بھی کر لیں بہت نفع دیتی ہے بھائی. یہ تو ایک صورت ہوئی کہ جب مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کے لیے صدارت کلام ہو تو پھر مقدم کریں گے. او کانا معرفتین، کانا تثنیہ کا صیغہ ہے، یا وہ دونوں معرفہ ہوں. کون دونوں معرفہ ہوں؟ مبتدا اور خبر. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو اسم ہوں، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو مبتدا کس کو بناؤ؟ معرفہ کو. اور خبر کس کو بناؤ؟ نکرہ کو. اور اگر دونوں معرفہ ہوں پھر جس کو مرضی مبتدا بنا دو اور جس کو مرضی، لیکن جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو مقدم کرو اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو کیا کر دو؟ مؤخر کر دو. تقدیم و تاخیر میں اب آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی دیکھا یہ دوسرا مقام بھی بتا دیا کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب. مثلا میں کہتا ہوں زید القائم، زید معرفہ مبتدا ہے، القائم یہ بھی معرفہ ہے، الف لام آ گیا یہ خبر ہے تو مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی. اب اس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب کیونکہ دونوں معرفہ ہیں. اگر میں مبتدا کو مؤخر کر دوں، میں کہتا ہوں القائم زید، کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ القائم خبر ہے اور زید مؤخر کیا ہے. جو بھی ترکیب کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ القائم مبتدا ہے اور زید اس کی خبر ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھا اس صورت میں جب دونوں معرفہ ہوں تو مقدم کرنا لازم ہے، ورنہ تو التباس لازم آئے گا مبتدا کا اگر مؤخر کریں گے. کس کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ خبر کے ساتھ التباس لازم آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ او متساویین، یا دونوں معرفہ تو نہیں لیکن برابر ہیں آپس میں. کس چیز میں برابر ہیں؟ تخصیص میں. کس چیز میں؟ تخصیص میں برابر. بھئی آپ نے پڑھا تھا مبتدا کے علم میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے جب اس میں کیا آ جائے؟ تخصیص آ جائے. تو اب وہ نکرہ مخصصہ جو ہے وہ مبتدا بن گیا اور آگے جو خبر آ رہی ہے وہ بھی نکرہ مخصصہ ہے. کیا ہے؟ وہ بھی ایسا نکرہ ہے جس میں تخصیص آ چکی ہے. مبتدا بھی ایسا نکرہ ہے جس میں کیا آ چکی ہے؟
تو دونوں برابر ہو گئے. مبتدا بھی تخصیص کے اعتبار سے اسی طرح ہے جیسے کہ خبر ہے تخصیص کے, دونوں میں تخصیص آ چکی تو دونوں برابر. اب اس صورت میں بھی مبتدا جو ہے نکرہ مخصصہ اس کو مقدم کرو, اور جس کو خبر بنانا ہے وہ نکرہ مخصصہ اس کو کیا کر دو, کیونکہ دونوں نکرہ ہیں مولانا, یہ بھی نکرہ مخصصہ یہ بھی نکرہ ہے. تو اگر آپ مولانا اس خبر کو مقدم کریں گے تو کوئی پتہ چلے گا, ترکیب کرنے والا تو کیا سمجھے گا کہ دونوں مخصص ہیں, تو جو مقدم ہے اس کو مبتدا بنائے گا اور جو مؤخر ہے اس کو کیا بنائے گا. حالانکہ آپ نے تو مبتدا کو کیا کیا تھا, مؤخر کیا تھا, اور خبر کو کیا کیا تھا. تو یہ دیکھا اس صورت میں بھی التباس لازم آئے گا مبتدا کا کس کے ساتھ, خبر کے ساتھ. کس کے ساتھ, خبر کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو. او متساویین یا دونوں برابر ہوں تخصیص کے اندر, جیسے مولانا افضل من کا افضل منی. افضل اس میں تفضیل ہے مولانا, من کا یہ اس سے جار مجرور متعلق ہو رہا ہے مولانا. یہ مبتدا نکرہ ہے لیکن تخصیص آ گئی من کا کی وجہ سے اس میں. اور افضل منی, افضل کیا ہے, یہ بھی اس میں تفضیل ہے, اور اس کے ساتھ منی جڑ رہا ہے تو اس میں بھی کیا آ گئی مولانا, تخصیص آ گئی. تو جب دونوں نکرہ ہیں اور مخصصہ ہیں, اب جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو مقدم کرنا واجب. تو افضل من کا مبتدا اور افضل منی خبر. اگر آپ اس کو مقدم کریں افضل منی افضل من کا, تو کسی کو پتا چلے گا کہ مبتدا مؤخر ہے, وہ تو یہی سمجھے گا جو مقدم ہے وہ مبتدا ہے اور جو مؤخر ہے. او کان الخبر فعلا لہو, یا خبر کیا ہو, فعل ہو گئی, فعل ہو گئی لہو. او کان الخبر فعلا, یا خبر فعل ہو لہو کس کے لیے, مبتدا کے لیے. مبتدا کے لیے خبر فعل ہو, خبر کیا ہو, فعل ہو. مثلا میں کہتا ہوں زید قام, زید مبتدا ہے اور قام فعل, اور فعل کے لیے کیا چاہیے, فاعل, اور فاعل ہمیشہ فعل پر کیا ہوتا ہے, مؤخر ہوتا ہے. تو زید کو تو اس کا فاعل نہیں بنا, تو زید ہے مبتدا اور قام فعل, اور فعل کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو کس کو راجع ہے, زید کو. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوئی زید کے لیے خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنا, جملہ اسمیہ. تو دیکھو یہ ایسا مبتدا ہے کہ خبر اس کا فعل ہے. یہ قیام کس کے ساتھ ثابت ہے, زید کے ساتھ. کس کے ساتھ ثابت ہے, زید کے ساتھ. تو اب یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر کیا ہے, اس کا فعل ہے. تو جب خبر اس کا فعل ہو مبتدا کا, تو مبتدا کو اس فعل پر مقدم کرنا واجب, اس خبر پر مقدم کرنا واجب ہے. کیوں واجب ہے, کہتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ مقدم نہیں کرتے اس کو مؤخر کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں قام زیدن, ترکیب کرو ذرا, قام زیدن, قام فعل, زیدن فاعل. بھائی دیکھا آپ نے فوراً, تو فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن گیا, جملہ. آپ نے زید کو فاعل بنا دیا, حالانکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ مبتدا ہے, میں اس کو کیا کر رہا ہوں, مؤخر کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں, اور قام کیا بنا رہا ہوں, اس کی خبر ہے. تو قام فعل ہوا ضمیر, اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع, زید کو. لیکن زید لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے. تو قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے مقدم, اور زید اس کے لیے مبتدا ہے. لیکن کوئی یہ ترکیب کرے گا, آپ نے بھی فوراً بتانے کے باوجود فوراً کیا ترکیب کی, قام زید, زید کو کیا بنایا, فاعل. تو دیکھا, تو جب فعل, تو اس صورت میں پھر التباس لازم آئے گا مبتدا کا فاعل کے ساتھ. کس کے ساتھ, بنانا اپنے مبتدا ہے لیکن سننے والا اس کو کیا سمجھے گا, فاعل سمجھے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. او کان الخبر فعلا لہو,
یا خبر جو ہے مبتدا کے لیے فعل ہو، مثال کے طور پر زید قام، تو ان تمام صورتوں میں وجب تقدیمہ، مبتدا کو مقدم کرنا۔ کتنی صورتیں ہو گئیں بھائی؟ جی 4 صورتیں ہو گئیں۔ ایک یہ کہ جب مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جو کس کو چاہتا ہو؟ صدارت کلام کو۔ دوسرا جبکہ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوں؟ تیسری صورت مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوں؟ متساوی ہو کس چیز میں؟ تخصیص میں۔ اور چوتھی صورت جبکہ خبر اس مبتدا کا فعل ہو۔ سمجھ میں آیا؟ آپ کچھ جگہ وہ بتائیں گے جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب۔ دیکھیے وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، اور جب متضمن ہو خبر، ایسی خبر جو مفرد ہو، جو کیا ہو؟ مفرد خبر متضمن ہو، کیونکہ خبر تو کبھی جملہ بھی ہوا کرتی ہے بھائی، کبھی کیا ہوا کرتی ہے؟ اس کی بات نہیں، اس صورت میں نہیں واجب، اس کو مقدم کرنا نہیں ضروری۔ جب خبر مفرد ہو، متضمن ہو، ما ایسے معنی پر لہو صدر الکلامی، جو کس چیز کو چاہتا ہے؟ جس کے لیے صدارت کلام واجب ہے، تو پھر اس صورت میں خبر کو کیا کر دیں گے؟ یہ ہے شرط۔ آگے آ رہی ہے مولانا جزا، کدھر ہے بھائی؟ وجب تقدیمہ، اب اس خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، تو جزا ہے، درمیان میں عطف کے ذریعے اور بھی کئی صورتیں بتلائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو دیکھا اس کی مثال، مثل این زید، زید کہاں ہے؟ اب این کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہاں، کہاں، جگہ کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جگہ کے لیے۔ اور جس میں جگہ یا زمانے یا مکان کا معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ تو این ہے ظرف، این کیا ہے؟ ظرف ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ جی عامل چاہیے۔ کون چاہیے؟ عامل چاہیے۔ اور وہ عامل یہاں ہم نکالیں گے، کیا نکالیں گے؟ جو مرضی نکال لیں، ثابت نکال لیں یا جی، پھر تو یہ اس کے لیے مفعول فی بن جائے گا، یہ خبر مقدم، اور زید کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے۔ تو دیکھو اب یہاں خبر جو ہے مفرد ہے این، اور یہ کس پر مشتمل ہے؟ معنی استفہام پر مشتمل ہے، جو کس چیز کو چاہتا ہے؟ صدارت کلام، اس لیے اس کو مقدم کر، خبر کو مقدم کرنا واجب ہوا۔ تو اینا کیا بن گیا؟ ظرف مستقر، خبر مقدم، اور زید مرفوع لفظاً مبتدا مؤخر ہوا بھائی۔ ترکیب سمجھ میں آئی؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، استفہام ہے۔ اور مولانا جمہور کے نزدیک وہ جو پچھلی مثال تھی من ابو کا، وہ بھی اسی کی مثال ہے۔ من کیا ہے جمہور کے نزدیک؟ خبر ہے، اور ابو کا کیا ہے؟ اور اس من کو مقدم کرنا واجب، کیونکہ وہ کس معنی پر مشتمل ہے؟ تو خبر مقدم ہوئی۔ او کان مصححا لہو، او کان مصحح، اور یا خبر صحیح کرنے والی ہو، لہو کس کو؟ مبتدا کو، یعنی مبتدا کے وقوع کو صحیح کرنے والی ہو کہ وہ مبتدا واقع ہو گئی۔ کیا واقع ہو؟ مثلا مولانا آپ نے پڑھا کہ نکرات میں جب تک تخصیص نہیں آئے گی وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ اب مثلا میں کہنا چاہتا ہوں رجل فی الدار، میں نے کہا رجل فی الدار، آپ نے کہا بھئی یہ رجلن تو نکرہ محضہ ہے، اور نکرہ محضہ کبھی مبتدا، پھر کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں اس کو مؤخر کر دو بھئی، خبر کو فی الدار کو کیا کر دو؟ مقدم کر دو۔ کیا کہیں گے؟ فی الدار رجلن۔ اب یہ رجلن مبتدا بن سکتا ہے کیونکہ اس میں تخصیص آ گئی۔ کس کی وجہ سے تخصیص آئی؟ بتقدیم الخبر۔ تخصیص کے طریقے نہیں یاد بھائی؟ تخصیص بتقدیم الخبر۔ تو دیکھو یہ خبر، اس خبر کی تقدیم مبتدا کی وجہ سے یہ رجل مبتدا بن سکتا ہے۔ اگر تقدیم خبر نہ ہو تو یہ رجل مبتدا
کیونکہ تقدیم خبر کی وجہ سے اس نکرہ میں کیا آ گئی؟ تخصیص، اور جب تخصیص آ گئی تو اب اس کا مبتدا بننا صحیح ہوا، مبتدا بننا۔ تو دیکھو اب یہ خبر اس کو مبتدا بننے کو صحیح بنا رہی ہے، اس کی تقدیم کیا بنا رہی ہے؟ اس کے صحیح۔ اگر تقدیم خبر نہ ہو تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہے نہیں۔ تو اس صورت میں مولانا اب خبر کو مقدم کرنا واجب، فی الدار رجل کہنا واجب، کیونکہ اگر میں رجل فی الدار کہتا ہوں پھر تو رجل کو مبتدا بننا ہی صحیح، لہذا اس موقع پر مبتدا خبر کو مقدم کرنا واجب۔ او کان مصححا لہ، یا خبر صحیح کرنے والی ہو مبتدا کو، یعنی مبتدا کے مبتدا بننے کو، مبتدا واقع ہونے کو وہ کیا کر رہی ہے؟ صحیح کر رہی ہے۔ مثل فی الدار رجل، جیسے گھر میں فی الدار رجل، تو فی الدار ظرف مستقر خبر مقدم اور رجل کیا ہے؟ مبتدا ہے مؤخر، تو یہ خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ او لمتعلقہ ضمیر فی المبتدا، یا مولانا لمتعلقہ خبر کے متعلق، ہاں ضمیر کس کو راجع؟ خبر کے متعلق کے لیے ضمیر، کوئی ضمیر ہو فی المبتدا، کس کے اندر؟ مبتدا میں، تو پھر بھی خبر کو مقدم کرنا واجب۔ بھئی دیکھو یہ مبتدا ہے مولانا، یہ آگے اس کی خبر آ رہی ہے، لیکن مبتدا میں ایک ضمیر ہے جو کس کی جانب لوٹ رہی ہے؟ خبر سے متعلقہ ایک چیز کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کس کی طرف؟ خبر متعلقہ ایک چیز کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس صورت میں خرابی لازم آئے گی، اضمار قبل ذکر کہ ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں آیا، اور وہ مرجع لفظاً بھی مؤخر ہے، لفظوں میں بھی، اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ خبر سے ہے۔ کس سے ہے؟ اور خبر میں بھی اصل کیا ہے؟ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مؤخر ہونا چاہیے۔ تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی۔ لہذا جب مبتدا میں ایسی کوئی ضمیر ہو جو خبر کے کسی متعلق کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، کہ خبر مقدم ہو جائے گی تو وہ مرجع مقدم ہو جائے گا، اب کیا ہے؟ اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا صحیح ہو جائے گا جو مبتدا میں موجود تھی۔ بات سب کو سمجھ میں آئی؟ او لمتعلقہ ضمیر فی المبتدا، یا خبر کے متعلق کے لیے کوئی ضمیر ہو فی المبتدا، مبتدا میں، تو اس صورت میں بھی خبر کا مقدم کرنا واجب۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے آپ کہتے ہیں علی التمرۃ مثلھا زبدن، کھجور پر اسی کے مثل زبدن مکھن ہے۔ کیا ہے؟ مکھن ہے۔ اچھا، تو دیکھو علی التمرۃ یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور ہمیشہ کیا بنا کرتے ہیں؟ مبتدا نہیں بن سکتے، جب بھی بنیں گے کیا بنیں گے؟ خبر۔ تو یہ ظرف مستقر ہو کر کیا ہوا؟ خبر مقدم۔ اور مثلھا یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے۔ اور زبدن تمیز ہے مثل سے، زبدن تمیز ہے کس سے؟ مثل سے۔ بھئی عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی خاص مہمان آیا کرتا تھا تو اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ کھجور کو کاٹتے، گھٹلی نکالتے اور اس پر مکھن رکھ دیتے، مکھن سے اس کو کیا کر دیتے؟ اوپر اتنا ہی جتنی کھجور ہوتی ہے اتنا ہی تقریباً اس پر مکھن بنا کر یہ چیز اس طرح بنا کر کھجوروں کو مہمان کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا، زبردست یہ مہمان نوازی کے طور پر۔ بھائی تو کہتا ہے کہ کیا آپ نے کہا علی التمرۃ کھجور پر مثلھا اسی کھجور کے مثل، ہاں ضمیر کس کو راجع؟ تمرہ کو۔ کس کو راجع؟ علی التمرۃ کھجور پر مثلھا اسی کھجور کے برابر زبدن کیا چیز ہے؟ مکھن ہے، اسی کے مثل مکھن ہے۔ تو اب مولانا علی التمرۃ یہ ظرف مستقر ہو کر خبر ہے مقدم، اور مثلھا یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے مؤخر ہے۔
اور اس کے اندر مبتدا کے اندر ایک ضمیر ہے ہا ضمیر، یہ کس کو راجع ہے؟ خبر کے متعلق کو بھئی۔ یہ تمرتی کس سے متعلق ہے بھئی؟ کس میں آ رہا ہے تمرہ؟ خبر میں آ رہا ہے، تو خبر سے متعلق ہوا، تو یہ خبر میں آ رہا ہے تمرہ اور یہ اس سے متعلق ہوا، اور اس کے لیے ایک ضمیر ہے جو مبتدا میں اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اب اگر آپ یوں کہتے مثلھا علی التمرتی، مثلھا کو مقدم کرتے تو پھر کیا خرابی لازم آتی؟ اضمار قبل ذکر، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی، تو لہذا اب واجب ہوا کہ خبر کو کیا کر دو؟ مقدم۔ اب ہا ضمیر کا تمرہ کی طرف لوٹانا صحیح، کیونکہ تمرہ لفظوں میں مقدم آ چکا ہے، تمرہ لفظوں میں کیا آ چکا ہے؟ اور زبدن یہ تمیز ہے مثل سے، اس کے برابر۔ بھئی اس کے برابر کیا چیز ہے؟ ابہام ہے، تو زبدن نے آ کر اس ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، تو تمیز، یہ تمیز ہے بھئی۔ او خبرن عن اننا، یا مولانا یہ چوتھی کتنی صورت بھئی؟ چوتھی صورت جی ہاں، چوتھی صورت جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب، کہ وہ جب خبر ہو عن اننا، کس سے خبر ہو؟ اننا سے خبر ہو، اننا سے خبر ہو۔ یاد رکھو ایک ہے اننا، ایک ہے اننا۔ اننا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، ایک اس کا اسم بن جاتا ہے اور دوسرا اس کی خبر۔ اسی طرح اننا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، تو ایک اس کا اسم اور دوسرا اس کی خبر۔ لیکن اننا اور اننا میں یہ فرق ہے، بھئی اننا کس پر داخل ہوا؟ مبتدا اور خبر، یعنی جملے پر۔ کس پر؟ تو اننا کے آنے کے بعد اب بھی یہ جملہ ہے۔ میں نے کہا جملہ تھا زید قائم، زید کھڑا ہے، بات پوری ہے یا نہیں؟ پوری ہے، اس پر میں نے اننا داخل کیا۔ ان زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے، اب بھی جملہ ہے، بات پوری ہو گئی۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یقیناً زید کھڑا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ پوری ہو گئی؟ یہ اب بھی پورا جملہ ہے۔ اننا کے سے پہلے جیسے جملہ تھا، اننا کے آنے کے بعد بھی کیا ہے؟ جملہ ہے۔ لیکن اننا جب جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو مفرد بنا دیتا ہے، یعنی اس پر اب سکوت کرنا صحیح نہیں، فائدہ تام اس سے حاصل نہیں ہو رہا۔ مثلا میں نے کہا اس پر اننا داخل کیا، اننا زیدن قائم، اننا زیدن۔ اب مولانا یہ اننا نے اس جملے کو مفرد بنا دیا۔ مفرد کس طرح بناتا ہے جملے کو؟ خبر کا مصدر نکال لیں، اننا زیدن قائم، اننا کی خبر کون؟ قائم، قائم کا ذرا مصدر نکالو، قیام۔ کیا نکلے گا؟ اس قیام کو مضاف کر دو اننا کے اسم کی طرف، قیام زیدن۔ کیا بن گیا؟ قیام زیدن۔ تو پہلے تھا جملہ زیدن قائم، زید کھڑا ہے، اننا آیا، اب معنی بن گیا قیام زیدن، زید کا قیام۔ میں کہہ رہا ہوں زید کا قیام۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اچھا ہے برا ہے؟ کوئی میں نے بات کی؟ فائدہ ہی نہیں، بات ہی نہیں پوری ہو رہی۔ تو ان زیدن قائم، یہ کس معنی میں ہے؟ قیام زیدن کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ اننا نے اس کو کس کے معنی میں کر دیا؟ اب یہ جملہ نہیں۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں ان زیدن قائم، وہ پوچھے گا کیا ہوا قیام زید کو؟ بات تو آپ پوری نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اننا کیا کرتا ہے؟ جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے؟ مفرد کے حکم میں۔ اب اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں۔ تو جب اننا آ گیا تو یہ قیام زید ہوا۔ اب یہ قیام زید یا تو یہ مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا یا فاعل بنے گا، جو بھی آپ بنانا چاہیں، جملے کا ایک جز بنے گا، پورا جملہ یہ اب نہیں رہا۔ تو اب مثلا اس کو ہم مبتدا بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ اب قیام زید مبتدا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ اسم بن گیا نا، مفرد بن گیا، اور مفرد تو کیا بن سکتا ہے؟ اور قیام زیدن ہے، بھئی زید کا قیام ہے، معرفہ ہے مولانا، معرفہ، اور معرفہ مبتدا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ تو قیام زیدن مبتدا، اور اس کے لیے خبر کیا ہے؟ مثلا عندی، زید کا قیام کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ زید کا قیام۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یوں کہتا ہوں، ان زیدن قائم عندی، کیا معنی؟
ان زیدن قائمن، اس کی یہ کس معنی میں ہوا؟ قیام زیدن عندی اس کی خبر، تو قیام زیدن مبتدا اور عندی اس کے لیے ظرف مستقر کیا ہے؟ خبر ہے. ٹھیک ہے، تو میں ان زیدن قائمن کو کیا بنانا چاہتا ہوں؟ مبتدا، اور عندی ظرف اس کے لیے کیا ہے؟ خبر. تو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر کیا ہے؟ جی کوئی خبر کوئی اور بھی بنا لو، مثلا یہاں تو ظرف ہے لیکن مبتدا کس کو بنا رہا ہوں میں؟ انا کو بنا رہا ہوں. انا کو کیا بنا رہا ہوں؟ اپنے سارے اس مبتدا خبر کے ساتھ کیا بنا رہا ہوں؟ تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب، کیونکہ یہ خبر ہے کس سے؟ انا سے. تو میں اب یوں نہیں کہوں گا انا کا قائم، انا زیدن قائم عندی، بلکہ میں کیا کہوں گا؟ عندی انا زیدن قائم، عندی انا زیدن. یہ خبر کو مقدم کرنا واجب کیونکہ یہ خبر کس سے ہے؟ انا سے ہے. یہ خبر کس سے ہے؟ انا سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں مقدم کرنا واجب خبر کو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ اس عند خبر کو مؤخر لے جاؤ ذرا، ان زیدن قائم عندی، تو آپ پڑھنے والا اس کو انا نہیں پڑھے گا، وہ اس کو کیا پڑھے گا؟ انا. کیونکہ ان کلام کے شروع میں کیا آیا کرتا ہے؟ انا. درمیان میں انا آتا ہے اور شروع میں جب بھی آئے وہ کیا آیا کرتا ہے؟ تو وہ سمجھے گا یہ بھی کلام کے شروع میں آ رہا ہے، اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا. اور یہ پورا ایک کیا ہے؟ جملہ ہے. حالانکہ ہم نے تو زیدن قائمن پر کس کو داخل کیا تھا؟ انا کو، اور انا کی وجہ سے ہم نے پھر اس کو کیا بنایا تھا؟ مبتدا. تو لہذا جب خبر انا سے واقع ہو تو اس صورت میں خبر کو انا پر مقدم کرنا، اس مبتدا پر مقدم کرنا، ورنہ تو انا کا التباس انا کے ساتھ لازم آئے گا. انا کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا؟ اگر آپ مقدم نہیں کریں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ سب کو سمجھ میں آئی بات؟ او خبرن انا، یا مولانا وہ خبر وہ کس سے ہو؟ انا سے ہو. مثل عندی انا کا قائم، ای عندی قیام کا. انا کا قائم، بھائی انا کا اسم کون؟ کاف ضمیر. اس کی خبر کون؟ قائم. تو اب اس کو ذرا مفرد کے حکم میں انا نے کیسے کیا؟ بناؤ ذرا. خبر کون ہے؟ قائم. اس قائم کا مصدر نکالو قیام، اور اس کی اضافت کرو اسم کی طرف، وہ کیا ہے؟ کاف. قیام کا، عندی قیام کا. سمجھ میں آیا کلام؟ تو ان چاروں صورتوں میں وجب تقدیمہ، مبتدا کو مقدم کرنا اور خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. وقد يتعدد الخبر، اور کبھی خبروں میں تعدد آتا ہے. خبریں کیا ہوتی ہیں؟ متعدد خبریں آتی ہیں مولانا ایک مبتدا کے لیے. مثلا زید عالم عاقل، زید مبتدا، عالم اس کی خبر اول، عاقل اس کی خبر ہے. تو ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں آ جاتی ہیں. بھائی کئی احوال ایک چیز کی آپ ذکر کر دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زید مبتدا ہے، عالم اس کی خبر اول، عاقل اس کی خبر ہے. مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ. چلیے مولانا ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.